میڈیکل لیبارٹری ٹیسٹ سیریز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کورس پیرامیڈیکل سٹاف، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور جو دیگر ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں ان کے لیے ارینج کیا گیا ہے۔ اس کورس کے دوران ہم میڈیکل لیبارٹری ڈائگنوسٹک ٹیسٹ سمجھا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تائرائیڈ پروفائل پر بات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس کورس کے مزید ویڈیوز لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر آپ کو مختلف قسم کے ٹیسٹوں پر تفصیلی گفتگو مل سکتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تائرائیڈ پروفائل ٹیسٹ۔ تائرائیڈ پروفائل ٹیسٹ کو تائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے، TFT اس کا مختصر نام ہے۔ اسی طرح تائرائیڈ ٹیسٹ بھی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں، سمپلی تائرائیڈ ٹیسٹ TT، اور گائٹر ٹیسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ گائٹر ہمارے گلے میں جو غدود ہے اس میں سوجن ہو جاتی ہیں تو اسی کنڈیشن کو گائٹر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین نام ہیں تائرائیڈ پروفائل کے، TFT یا تائرائیڈ ٹیسٹ یا گائٹر ٹیسٹ۔ ان ناموں سے جو بھی ٹیسٹ ہوگا اس سے مراد تائرائیڈ پروفائل ہی ہوگا۔ کامن سمپٹمز آف اوور ایکٹیو تائرائیڈ۔ دیکھیے تائرائیڈ کی گلینڈ جو ہے اس کی دو بیماریاں ہوتی ہیں، یا تو یہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے یا پھر یہ انڈر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب یہ اوور ایکٹیو ہو جائے تو اس کے کامن سمپٹمز کیا کیا ہیں؟ نروسنس ہے، انگزائٹی ہے اور ایریٹیبلٹی ہے۔ نروسنس، بندے کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، اسی طرح پریشان ہو جاتا ہے اور وہ بے قرار سا رہتا ہے۔ ایریٹیبلٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ موڈ سوئنگز کا مطلب یہ ہے کہ جس مریض میں تائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ اوور ایکٹیو ہو تو اس کا موڈ جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی خوش ہو جاتا ہے۔ ڈائریا مطلب اس کو لوز موشن لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہائپر ایکٹیویٹی، یہ جو اوور ایکٹیو تائرائیڈ کے پیشنٹ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ہر وقت چلتے پھرتے ہیں، کسی کام میں بیزی رہتے ہیں، خود کو مصروف رکھتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ یعنی نارمل سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ہاں، ایکٹیویٹی تو اچھی بات ہے، لیکن جب بندہ ہائپر ایکٹیو ہو، حد سے زیادہ ایکٹیو ہو تو یہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ اوور ایکٹیو تائرائیڈ کی ایک علامت بھی ہے۔ ڈیفیکلٹی سلیپنگ، نیند نہیں آتی، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے رات کو کہ اس کو نیند آ جائے لیکن اس کو نیند جلدی نہیں آتی ہے اور سونے میں اس کو مشکل درپیش ہوتی ہے۔ فیلنگ ٹائرڈ آل دا ٹائم، ہر وقت تھکا سا رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے بندہ ہائپر ایکٹیو بھی ہوتا ہے تو ہائپر ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی اوور ایکٹیو تائرائیڈ جو ہے اس کی علامت ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت تھکا سا رہتا ہے۔ وہ کوئی کام کرے بھی نہ تو پھر بھی وہ تھکا تھکا رہتا ہے، بیمار بیمار سا رہتا ہے۔ سینسیٹیویٹی ٹو ہیٹ، گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے مریض جن میں تائرائیڈ گلینڈ اوور ایکٹیو ہو تو معمولی سی گرمی بھی اگر ہو جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس کو وہ گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ فیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسل ویکنس، مسل کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہائپر ایکٹیویٹی کی وجہ سے مسل کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت چلتا پھرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ کمزور ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ پرسسٹنٹ تھرسٹ، مستقل پیاس لگی رہتی ہے انسان کو، وہ پانی پیے بھی تو اس کا پیاس جو ہے وہ بجھتی نہیں۔ تو پرسسٹنٹ تھرسٹ یہ بھی ایک علامت ہے ہائپر یا اوور ایکٹیو تائرائیڈ کی۔ اسی طرح ایچینس، انسان کو اپنے جسم پر شدید خارش جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، ہر وقت اپنے جسم کو خارش کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے اس کی۔ نیڈ ٹو پی مور آفن دین یوزول، معمول سے ہٹ کر اس کو زیادہ پیشاب آتا ہے، چھوٹا پیشاب جو ہوتا ہے وہ زیادہ مقدار میں اس کو آتا رہتا ہے۔ اور لاس آف انٹرسٹ ان سیکشول ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، مجامعت جس کو ہم کہتے ہیں،
اس میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں۔ اب کامن فزیکل سائن آف اوور ایکٹیو تھائرائڈ، اوور ایکٹیو تھائرائڈ کی کچھ سائنس ہیں۔ ابھی ہم نے سمپٹمس پر بات کی، تو یہ کچھ سائنس ہیں۔ اگر تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ اوور ایکٹیو ہے تو پیشنٹس میں یہ سائنس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سویلنگ ان نیک، یہ جو گلا ہے، گوائٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اسی مقام پر سوجن ہو جاتی ہے، تھائرائڈ گلینڈ کے سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں میں ہم اس کو فیل بھی کر سکتے ہیں، باہر سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ارریگولر اور فاسٹ ہارٹ بیٹ، دل کی دھڑکن جو ہوتی ہیں وہ یا تو ارریگولر ہو جاتی ہیں یا پھر تیز ہو جاتی ہیں۔ ارریگولر کا مطلب یہ ہے کہ نارملی انسان کی دل کی دھڑکن وہ 72 ہوتی ہے، تو یہ کبھی 72 سے اوپر چلی جاتی ہیں، کبھی 72 سے نیچے آ جاتی ہیں، تو ارریگولیرٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹویچنگ اور ٹریمبلنگ، انسان کے ہاتھ اس میں راشا ہوتا ہے، ٹریمبلنگ ہوتی ہے۔ ہاتھ کو اگر آپ ڈھیلا چھوڑ دیں تو آپ کی انگلیاں جو ہے وہ مسلسل حرکت میں رہتی ہیں، اسی کو ٹویچنگ یا ٹریمبلنگ کہا جاتا ہے۔ یہ اوور ایکٹیو تھائرائڈ اس کی ایک علامت ہے، سائن ہے۔ وارم سکن اینڈ ایکسیسیو سویٹنگ، انسان کی جلد جو ہوتی ہیں وہ گرم محسوس ہوتی ہیں اور انسان کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ جن مریضوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے اور ان کی جلد جو ہے وہ گرم رہتی ہے تو امکان ہے کہ اس کو اوور ایکٹیو تھائرائڈ کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو۔ اسی طرح ریڈ پام آف یور ہینڈ، یہ ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے، یہ سرخ رہتے ہیں ہر وقت۔ لوز نیل، یہ جو ناخن ہیں اس میں لوزنس پیدا ہو جاتی ہے۔ ریزڈ ایچی ریش، جس کو ہائیو کہا جاتا ہے، انسان کے جسم پر مختلف مقامات پر ریش بن جاتے ہیں، وہ ریزڈ پام میں ہوتے ہیں اور اس میں خارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے پیچی ہیئر لاس اور تھننگ، بال جو ہے وہ یا گر جاتے ہیں پیچز کی صورت میں یا پھر وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ویٹ لاس آفن ڈسپائٹ این انکریزڈ ایپیٹائٹ، وزن میں کمی واقع ہو جاتی ہیں باوجود یہ کہ وہ جو مریض ہوتا ہے وہ اس کو بھوک بھی لگ جاتی ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ آنکھ کے مسائل ہیں، آئی پرابلمز ہیں، جس طرح آنکھ میں سرخی یا آنکھ میں خشکی یا نظر کی کمی، تو یہ بھی اوور ایکٹیو تھائرائڈ کے سائنز میں شامل ہیں۔ اب جی آتے ہیں کامن سمپٹمز آف انڈر ایکٹیو تھائرائڈ۔ اگر تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ مقررہ حد سے کم کام کرے، یعنی جو اس کا سٹینڈرڈ کام ہے اس سے وہ کم ہو جائے، تو پھر کس قسم کے سائن اینڈ سمپٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں؟ اس میں ٹائرڈنس ہے، انسان تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح بینگ سینسیٹیو ٹو کولڈ، انسان سردی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اوور ایکٹیو میں ہم نے کہا تھا کہ انسان گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، ادھر انڈر ایکٹیو میں کہتے ہیں کہ انسان سردی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ویٹ گین، انسان کا وزن بڑھ جاتا ہے، تو ادھر ہم نے کہا تھا کہ وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ادھر وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کنسٹیپیشن، انسان کو قبض رہتی ہیں، ادھر ہم نے کہا تھا کہ انسان کو لوز موشن رہتے ہیں، ادھر کیا ہے؟ کنسٹیپیشن ہے۔ ڈپریشن، یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، انگزائٹی ڈپریشن وغیرہ، تو یہ دونوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح سلو مومنٹ اینڈ تھاٹس، انسان کی حرکات و سکنات جو ہے اس میں آہستگی آ جاتی ہے، انسان بس ہر وقت پڑا رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور سوچنے کا انداز بھی ان کا سلو ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اس سے بات کرتے ہیں تو عموماً وہ آپ کو آپ کی بات کا جواب تو لیٹ دے دیتا ہے، جس طرح ہم نارمل لوگ فوراً بات کا جواب دے دیتے ہیں، تو وہ انسان جس کا تھائرائڈ گلینڈ انڈر ایکٹیو ہو تو وہ جلد جواب نہیں دے سکتا، وہ کسی اور سوچ میں ہوتا ہے، پھر ادھر سے فارغ ہو کے آپ کی طرف آ جاتا ہے۔ مسل ایکس اینڈ ویکنیس،
یہ جو مسل ہے ان میں درد ہوتے ہیں اور یہ کمزور ہو جاتے ہیں، مسل کریمپس بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈرائی اینڈ اسکیلی سکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے اور اس میں اسکیل بن جاتے ہیں۔ برائٹل ہیئر اینڈ نیلز، ناخن اور بال جو ہے یہ آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ لاس آف لیبیڈو، یہ بھی وہی ہے کہ سیکشول ایکٹیویٹی میں انسان جو ہے اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے۔ پین، نمنس اینڈ ٹنگلنگ سینسیشن ان ہینڈز اینڈ فنگرز، کارپل ٹنل سنڈروم۔ کارپل ٹنل سنڈروم یہ ایک بیماری ہے اور یہ اس کے علامات ہے کہ انسان کے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے اس میں درد ہوتا ہے، نمنس اس میں ہوتی ہے اور ٹنگلنگ سینسیشن اس میں ہوتی ہے۔ پین، درد تو آپ جانتے ہیں، نمنس سن ہو جانا، انسان کی یہ انگلیاں اکثر سن ہوئی رہتی ہیں۔ اسی طرح ٹنگلنگ کا مطلب ہے چینٹیاں رینگنا۔ کبھی کبھار نارملی ہمیں اپنے پیروں کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر اس قسم کی سینسیشن ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ حد سے بہت زیادہ ہو جائے اور آپ کو بہت زیادہ تنگ کرنے لگ جائے تو پھر کارپل ٹنل سنڈروم جو ہے اس کو انڈر مائنڈ رکھنا چاہیے۔ irregular periods اور ہیوی periods، خواتین میں جو پیریڈز آتے ہیں menstrual سائیکل کے دوران وہ تو یا بے قاعدہ ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ہیوی ہو جاتے ہیں۔ irregular کا مطلب یہ ہے کہ عموماً 28ویں دن پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں، تو یہ کبھی 10ویں دن، کبھی 12ویں دن، کبھی 20ویں دن، اسی طرح irregularity اس میں آ جاتی ہے۔ اور ہیوی کا مطلب یہ ہے کہ پیریڈز کے دوران بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب بات کی گئی ہے کہ یہ انڈر ایکٹیو تائرائیڈ کی بیماری اگر عمر رسیدہ لوگوں میں ہوں تو ان میں میموری پرابلمز اور ڈپریشن کا امکان زیادہ ہوتا ہے، ان کی یادداشت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اگر چھوٹے بچوں میں ہو تو ان کی گروتھ یا نشو و نما جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں، وہ صحیح طور پر نشو و نما نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اگر ٹین ایجرز میں ہو، ٹین ایجر سے مراد 12 یا 13 سال سے لے کر 19 یا 20 سال تک اس عمر کے بچوں کو ٹین ایجر کہا جاتا ہے، تو اگر ان میں انڈر ایکٹیو تائرائیڈ ہو تو پھر ان میں پیوبرٹی یا بلوغت جو ہے وہ نارمل سے جلدی سٹارٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ یہ میں نے 2 تصویریں آپ کو دی ہیں، ایک میں ہے سمپٹمز آف ہائپوتائرائڈزم۔ اگر تائرائیڈ گلینڈ نارمل سے کم کام کرنا شروع کر دے تو یہ اس کے مختلف علامات ہے، یہ دیکھ لے، تھننگ ہیئر، اسی طرح ہیئر لاس ہے، لاس آف آئی برو ہیئر وغیرہ، یہ بہت سارے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اور یہاں پر اوور ایکٹیو تائرائیڈ کے سائن جو ہے وہ موجود ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں، ہاٹ فلشز ہیں، سویٹنگ ہیں، ویٹ لاس ہے، اسی طرح ڈیفیکلٹی سلیپنگ اینڈ انسومنیا ہیں، ایلیویٹڈ ہارٹ ریٹ ہے، انگزائٹی، اریٹیبلٹی وغیرہ، یہ بہت ساری ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ تصویر ذرا زوم کر دیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ہم اناٹومی آف تائرائیڈ۔ جب ہم تائرائیڈ پروفائل ٹیسٹ پر بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ تائرائیڈ گلینڈ ہے کہا کیا چیز، ہمارے جسم میں یہ کس مقام پر واقع ہوتا ہے، اس کا علم بہت زیادہ ضروری ہے، تو اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے تائرائیڈ گلینڈ، یہ کیا ہے؟ یہ تائرائیڈ گلینڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ سانس کی نالی ہے جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، تو یہ اس کے ارد گرد لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کے جو حصے ہیں یہ اسٹمس ہے، اس کا یہ مین حصہ جو ہے اسی کو اسٹمس کہا جاتا ہے۔ یہ جو بایاں طرف ہے اس کو لیفٹ لوب کہا جاتا ہے، اور جو بایاں طرف ہے اس کو رائٹ لوب کہا جاتا ہے، اور یہ ٹریکیا ہے یعنی سانس کی نالی ہے۔ تو سانس کی نالی کے ارد گرد یہ جو گلینڈ ہے یہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کے اناٹومی ہے۔ اس کو دیکھ لیں آپ لوگ، آپ اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں اگر اپنے گلے پر یا نیک پر آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ رکھ لیں۔ یہ ادھر دیکھ لیں، اسی مقام پر یہ ہوتا ہے ہمارے گلے میں، ادھر آپ کو یہ واضح دکھائی دیتا ہے۔
اب جی آتے ہیں TFT کے طرف، تائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کی طرف کہ یہ کون سا ٹیسٹ ہے اور اس میں ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہے، کون کون سی چیزیں میئر کرنی ہے۔ تو the following 3 ٹیسٹ is done to check the function of thyroid gland۔ تائرائڈ گلینڈ کے فنکشن کو چیک کرنے کے لیے 3 ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اور یہ عموماً ایک ہی ٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں جس کو ہم تائرائڈ پروفائل بھی کہتے ہیں۔ اس میں ان 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: سیرم تائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جس کو TSH بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح T3 یا سیرم ٹرائی آئیڈو تائروکسین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں T3 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح T4 ہے تو T4 کو ٹیٹرا آئیڈو تائروکسین کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے TFT میں، یا تائرائڈ گلینڈ کے فنکشن کو چیک کرنے کے لیے ان 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اب جی تائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اس پر بات کرتے ہیں، اس کو TSH بھی کہا جاتا ہے نارملی۔ فنکشن آف TSH، اس کے کیا کام ہوتے ہیں، یہ کہاں پر واقع ہوتا ہے، تو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا برین ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ برین کا ایک حصہ ہے جس کو پیچوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ اسی پیچوٹری گلینڈ میں مختلف قسم کے ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں جن میں ایک TSH یا تائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے۔ یہ TSH جو ہے جا کر ہمارے تائرائڈ گلینڈ پر، یہ تائرائڈ گلینڈ ہے، یہ ایرو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی پر یہ ایکشن کرتا ہے اور اس پر ایکشن کرتے ہوئے اس سے 3 قسم کے ہارمون جس کو T3، T4 اور کیلسیٹونین کہا جاتا ہے، یہ 3 قسم کے ہارمون اس سے ریلیز ہو جاتے ہیں۔ ایک بار پھر سمجھیں، یہ برین ہے، برین کا ایک حصہ ہے پیچوٹری گلینڈ۔ پیچوٹری گلینڈ سے مختلف قسم کے ہارمونز خارج ہو جاتے ہیں جس میں ایک TSH بھی شامل ہے۔ TSH سیدھا جا کر تائرائڈ گلینڈ پر ایکشن کر دیتا ہے اور اس سے T3، T4 اور کیلسیٹونین جو ہے یہ ہارمون ریلیز ہو جاتے ہیں۔ اس میں فیڈ بیک وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تائرائڈ فنکشن ٹیسٹ، سیرم تائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون، اس کے نارمل ویلیوز ہے 0.5 سے لے کر 5 ملی یونٹ پر لیٹر، 5 سے لے کر 0.5 سے لے کر 5 تک ملی یونٹ پر لیٹر، یہ اس کے نارمل ویلیوز ہیں۔ ادھر میں نے لکھا ہے کہ سم کیسز میں TSH کے نارمل ویلیوز جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح پریگننسی وغیرہ میں۔ اب ایفیکٹ آف ڈیکریزڈ TSH میں کمی کیوں آ جاتی ہے؟ تائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے اس کے لیول میں کمی کیوں آ جاتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہے، ایفیکٹس کیا ہے اس کے؟ تو پیچوٹری میگزیڈیما یہ ایک بیماری ہے، اگر TSH کے لیول میں کمی آ جائے تو پیچوٹری میگزیڈیما ہونے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہائپوتائرائڈزم، اگر TSH کے لیول میں کمی آ جائے تو ہائپوتائرائڈزم یعنی تائرائڈ گلینڈ کی جو کارکردگی ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب جی ایفیکٹ آف انکریز TSH، اگر TSH کے لیول میں اضافہ ہو جائے تو اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ہائپر تائرائڈزم یعنی تائرائڈ گلینڈ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں یعنی ایسے مریض جن کو شوگر کی بیماری ہو، ان میں شوگر لیول جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انکریزڈ TSH کے اثرات ہیں۔ اور اوپر پیچوٹری میگزیڈیما اور ہائپوتائرائڈزم یہ ڈیکریزڈ TSH کی کیا ہے؟ اس کے اثرات ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں TSH لیول میں اضافے کی؟ تو اس میں ہائپر پیچوٹرزم، ہم نے پہلے بات کی کہ ہمارے برین میں ایک حصہ ہے جس کو پیچوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے، اسی پیچوٹری گلینڈ کے افعال میں اگر اضافہ ہو جائے اسی کو ہائپر پیچوٹرزم کہا جاتا ہے۔ تو ادھر ظاہری بات ہے کہ اگر اس کے کردار میں، اس کے کاموں میں اضافہ ہو جائے تو TSH لیول جو ہے اس میں یقیناً اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آیوڈین ڈیفیشنسی، آیوڈین جو نیوٹریشنل آیوڈین ہے یعنی کھانے کے دوران ہم آیوڈین کھاتے ہیں، اس میں اگر کمی واقع ہو جائے تو بھی TSH لیول جو ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تصویر میں نے آپ کو دے دی ہے، اس تصویر کو میں ہائپو پیچوٹرزم، اس کے مختلف قسم کی علامات جو ہے وہ یہاں پر دے دی گئی ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔
اب جی آتے ہیں T3 کی طرف. جو تھائرائیڈ پروفائل ٹیسٹ ہے اس میں ایک اور ٹیسٹ T3 کے نام سے لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو ٹرائی آئیڈو تھائروکسین بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جو نارمل ویلیوز ہے وہ 110 سے لے کر 230 نینو گرام پر 100 ml ہوتا ہے. یہ نارمل ویلیوز ہیں, یہ ذہن میں رکھ لیں. اگر کسی ٹیسٹ میں ریفرنس ویلیو موجود نہ ہو تو آپ کو یہ زبانی یاد ہونی چاہیے. کازز آف انکریزڈ سیرم T3 کے لیول میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے, کن وجوہات کی بنا پر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہائپر تھائرائیڈزم, اگر تھائرائیڈ گلینڈ کی کارکردگی میں اس کے ایکشن میں اضافہ ہو جائے تو ظاہری بات ہے T3 کے لیول میں بھی اضافہ ہوگا. اسی طرح تھائروٹاکسیکوسس, اگر تھائروٹاکسیکوسس ہو جائے, ٹاکسیکوسس مطلب زہریلا پن اگر پیدا ہو جائے تھائرائیڈ گلینڈ میں تو بھی T3 لیول میں اضافہ ہو جاتا ہے. اوور ڈوز آف تھائروکسین ٹیبلٹس ہوتی ہیں. جن لوگوں میں تھائرائیڈ گلینڈ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا ان کو یہ ٹیبلٹس دے دیے جاتے ہیں. تو وہ لوگ اگر ان کا اوور ڈوز کرے, یعنی جو مقررہ ڈوز ہے اس سے زیادہ کھا لے, تو ان میں بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. اسی طرح تھائرائیڈائٹس, تھائرائیڈ گلینڈ میں اگر سوجن ہو جائے, سوزش ہو جائے, انفلیمیشن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, تو بھی T3 لیول میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ تھائرائیڈائٹس کے کچھ علامات ہیں. پوسٹ پارٹم یعنی بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اگر اس کی والدہ میں T3 لیول جو ہے تھائرائیڈائٹس جو ہے وہ ہو جائے تو اس میں یہ علامات جو ہے دیکھنے کو مل جاتی ہے. اس کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح گائٹر جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے سائز میں. اسی طرح ڈیکریزڈ جو بریسٹ ہے اس کے سائز میں کمی ہو جاتی ہیں, اور اسی طرح ڈپریشن اس کو ہو جاتا ہے, اور فٹیگ وہ مطلب اس کو تھکاوٹ اور جسم میں درد وغیرہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب T4 کی طرف آتے ہیں. یہ اس کا نام ہے ٹیٹرا آئیڈو تھائروکسین. عام طور پر ٹیسٹ میں T4 ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کی نارمل ویلیوز جو ہے وہ 5 سے لے کر 12.5 مائکروگرام پر 100 ml. یہ اس کی نارمل ویلیوز ہے. زبانی یاد رکھ لے, زبانی یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب کیا وجوہات ہے اگر T4 لیول میں اضافہ ہو, کن وجوہات کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے ہائپر تھائرائیڈزم, تھائرائیڈ گلینڈ کے افعال میں اس کے ایکشنز میں اگر اضافہ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے, T4 لیول میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تھائرائیڈائٹس, پہلے ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اگر تھائرائیڈ گلینڈ میں انفلیمیشن ہو جائے تو T3 کے ساتھ ساتھ T4 میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یہ تصویر دیکھ لیں, اس میں بھی T3 اور T4 وغیرہ کی ایک مختلف قسم کی ڈائیگرام بنی گئی ہے. اب کازز آف ڈیکریزڈ سیرم ٹیٹرا آئیڈو تھائروکسین یعنی T4 کے لیول میں کمی کیوں ہو جاتی ہے, کن وجوہات کی بنا پر ان میں کمی ہو جاتی ہے. تو کریٹینزم ایک بیماری ہے, اس بیماری کے دوران T4 لیول میں کمی ہو جاتی ہے. اسی طرح میگزیڈیما بھی ایک بیماری ہے, اس کے دوران بھی T4 لیول میں کمی ہو جاتی ہے. کریٹینزم جو ہے یہ بچوں کی بیماری ہے اور میگزیڈیما جو ہے یہ بڑوں کی بیماری ہے. اسی طرح ہائپو تھائرائیڈزم, تھائرائیڈ گلینڈ کے افعال میں اگر کمی ہو جائے, ہائپر کا مطلب ہے اضافہ, ہائپو کا مطلب ہے کمی, اس میں اگر کمی ہو جائے تو T4 لیول جو ہے اس میں بھی کمی دیکھنے کو مل جاتی ہے. اور نیفروسس, جن لوگوں کو گردوں کی بیماری ہو, کڈنیز ان کے کام صحیح طور پر نہیں کر رہے ہو تو ان میں بھی T4 لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سروسز کا مطلب ہے جگر کی بیماری ہے, یہ جگر کینسر وغیرہ یا ہیپیٹائٹس وغیرہ کے آخری سٹیج ہیں تو سروسز اس کو کہا جاتا ہے, تو اس میں بھی T4 لیول جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اسی طرح مال نیوٹریشن کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح طور پر کھانا نہیں کھا رہا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, اس کو بیلنسڈ فوڈ جو ہے وہ نہیں مل رہا تو بھی اس کے T4 لیول میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.